يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها
آیات بینات کی تلاوت کو مستفیض فرما رہے سن، تو پھر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے۔ اور جب بھی صبح افلاک نظر اٹھتی ہے آقا، جب بھی صبح افلاک نظر اٹھتی ہے آقا، یہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، یہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اور پھر شاید بولتا اور کیا لکھتا ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے ابھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو میں نقابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے ملتمس ہوں استاد محترم جناب استاد محمد یاسین ناز صاحب سے کہ وہ آئیں اور نقابت کے فرائض سر انجام دیں۔ جڑے دوست کھڑے نے نا دروازے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آ کے بیٹھو، تشریف رکھو۔ اے دوست میری بائیں طرف بھی کھڑے نے، بہو یار دریاں چٹائیاں تہاڈے واسطے وچھائیاں ہوئیاں نے کہ محفل تو محفل دا رنگ دیو، میلے دا رنگ نہ دیو، کیونکہ میلے چ طرح طرح دی دنیا ہوندی ہے، کچھ اپنا ڈھول ڈھمکے چ مصروف ہوندے نے، کچھ کھیل تماشا ویکھ رہے ہوندے نے، لیکن کچھ اللہ دے نیک بندے اس طرح دے ہوندے نے کہ اگر نزدیک مسجد ہوئے تے نماز پڑھ رہے ہوندے نے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوندے نے۔ جڑے دوست کھڑے نے نا کہ گزارش کر رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، اور جڑے دوست اس گل کا انتظار کر رہے ہیں کہ محفل کا آغاز ہوئے تے محفل چ پہنچیے، انہاں کی گزارش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ آج اس ایمان فروز بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز ہون جا رہا ہے۔ جو احباب دوست باہر انتظاروں سے کھڑے انہاں کی گزارش کر رہے ہیں کہ کسی بھی پنڈال سے تشریف لے آؤ۔ تو آج کی اس ایمان فروز محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ کی پاک اور مقدس کتاب کی نورانی آیات کی تلاوت سے کرنے کے لیے دنیا قرات میں عظیم نام جناب محترم قاری اجازت قادری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی تلاوت ہوگی تو تمامی احباب سے گزارش ہے کہ آپ احباب تشریف لے آئیں، اور خاص طور پر انتظامیہ سے گزارش ہے کہ آپ احباب بھی تشریف لے آئیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے تو آپ احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں۔ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تمامی احباب محبت نال درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب القدر ذیشان باوقار معزز سامعین، اللہ دا کروڑا احسان ہے کہ آج رات میں اور آپ اللہ دے پیارے محبوب حبیب خدا محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی پاک محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اور دعا کو کہ اللہ رب العزت اللہ عزوجل ہمارا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر آج کی اس پاک بزن کو آپ کے لیے اور میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور جن دوستوں نے آج اس محفل پاک کو سجایا ہے، یہی دعا کو کہ جس چاہت اور محبت سے ان لجپال آقا کی محفل کو سجایا ہے، اللہ رب العزت ان کے دل اور دربار کو سجا دے۔ سامعین محترم، یار جڑے دوست سامنے کھڑے رہے، مہربانی اگر بیٹھ جاؤ تے، ورنہ انتظامیہ نے جڑے دوست نے تمہیں مجبوراً بٹھان کے پھر کہو گے کہ یار فلانے پنڈ گیا تھا انہوں نے بدتمیزی ساتھ نال کی۔ بڑی مہربانی ہے، محفل سے آئے جی پہلے بھی عرض کیتا کہ محفل تو محفل دا رنگ دیو، میلے دا رنگ دیو۔ جڑے دوست کھڑے رہنا کی گزارش کر رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، کیا جڑے بزرگ پیچھے بیٹھے نے
آقا دا ذکر سننے واسطے آئے جے گھروں محفل سننے واسطے آئے جے کی گل ہے ڈرتے پے جے مولوی تانوں کچھ نہیں کہندے مہربانی ہے جے تشریف لے آؤندے اجے پیچھے بیٹھے نا سارے دوست تے ٹھیک بڑی مہربانی تھوڑا جا کے دیکھیا سارے دوست اٹھ کے آ جاؤ بڑی مہربانی میں قاری صاحب نوں دعوت دین لگا ہوں تلاوت واسطے تے میں چاہنا ہوں کہ تھوڑا جا ماحول بن جائے تاکہ باقاعدہ طور پہ قاری صاحب تلاوت کرن بزرگوں تسی بھی ادھر بیٹھے ہو میرے سامنے تواڈے کے بھی گزارش کر رہے ہیں تسی بھی تشریف لے آؤ بڑی مہربانی سارے دوست آ جاؤ کہ آ جاؤ بڑی مہربانی تواڈی تو سامعین محترم میں نے آپ کو اللہ کا حکم سنایا اللہ رب العزت اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی دوارا کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں اس لیے ایمان والوں تم بھی پڑھو لیکن آپ نے اس انداز میں نہیں پڑھا میں چاہتا ہوں کہ محبت نظر آنی چاہیے تاکہ محسوس ہو کہ نبی کے دیوانے نبی کے پروانے سرکار کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں کیونکہ نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں ملائک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں حکم صلو علیہ قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں رنج و غم سب دور ہو جاتے ہیں جب غم کے مارے درود پڑھتے ہیں رنج و غم سب دور ہو جاتے ہیں جب غم کے مارے درود پڑھتے ہیں اور میرے آقا اس محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں یہاں آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں میرے آقا اس محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں یہاں آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں تو اب کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے محبت کے ساتھ آواز بلند اپنے سینے کو مدینہ بناتے ہوئے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کی گل درود پاک نہیں آتا جنہاں درود پاک آتا ذرا اپنے ہاتھ اٹھاؤ سارے نے آتا ماشاءاللہ سنی بیٹھے ہوئے سنیاں کا خاص اور خاص وظیفہ درود پاک پھر محبت میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا خاتم النبیین سامعین محترم درود پاک سے محفل کا آغاز میں نے کیا ہے اب باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے اللہ پاک اور مقدس کتاب کی نورانی آیات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے زینت القرآ قاری القرآ حافظ قاری محترم جناب قاری اجازت قادری صاحب تنظیم کے وہ آئیں اور اپنی سوز و گناد بھری آواز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا شرف حاصل کریں تمام احباب محبت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم حضرت گرامی میں نہایت مشکور ہوں انجمن نقش بندیہ بردیدیہ کا جنہوں نے اس پاک محفل میں بلا کر کہ مجھے تلاوت کا شرف دیا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنے بارے قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے سادے اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے تلاوت جو ہے یہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس کو پڑھنا سننا بڑے دونوں مشکل کام ہے لہذا جب بھی قرآن سنو کیونکہ قرآن انسان کے دل کا جو زر ہے وہ اتارتا ہے لہذا اس انداز میں سنا کرو اللہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے تو تلاوت سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا مبدل بالغمان
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله علم القرآن خلق الإنسان علمه في مقعد صدق مقتدر بسم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عما يشركون
له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس
صدق سامعین محترم، تو سامعین محترم آپ جناب محترم ٹھیک ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ حضرات محترم، ہماری خوش قسمتی اسٹیج پر سادات کرام، علماء کا جمع وفیر، الحمدللہ ہمارے معزز مہمان، پیر طریقت، راہبر شریعت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب زندہ مجدہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب بلا تاخیر ان کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے تو میں عرض کروں گا، مجاہد اہل سنت، جگر گوشہ خطیب الاسلام، اور خطیب الاسلام وہ شخصیت ہے کہ دنیا کا کونا کونا ان کو جانتا ہے کہ یہ سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی ہیں۔ ہم نے جب ان کو دنیا دار، بد عقیدہ اور بد مذہبوں کو للکارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے یوں محسوس کیا کہ 1450 سال کے بعد حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین کے بیٹے کی جرأت کا کوئی عالم ہے، تو پھر 1450 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین کا جرأت کا عالم ہے۔ تو تشریف لا رہے ہیں، آپ کے نعروں کی گونج میں میں اسی الفاظ کے ساتھ دعوت و خطاب دے رہا ہوں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی عطا اور مجاہد کی عطا اور تشریف لا رہے ہیں پیر طریقت، راہبر شریعت، پروردہ غوث ہدایت، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ برسٹر پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی، اپنے پرمنظر خطاب سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جگر گوشہ خطیب الاسلام۔ ابھی ان کے خطاب کے بعد ثنا خان بھی ہیں اور پیر طریقت عالم نبی حضرت علامہ پیر سید شوکت علی شاہ صاحب بخاری، وہ بھی ان کا بھی خطاب ہوگا، اور آج کے اس محفل پاک کے مہمان خصوصی پیر طریقت، راہبر شریعت، حضرت پیر سید حسنین علی شاہ صاحب، وہ بھی انشاءاللہ چند لمحوں بعد اسٹیج پہ تشریف لیں۔
الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد ونشهد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في بحر أمركم خذ يدي ساحلا ما شاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. احباب تمام مل کے باواز بلند دعا کرو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہیں جو سب جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے. بے حد اور اعلیٰ درود و سلام آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ نال جمی انبیاء کرام جمی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج طاہرات تمام اولاد پاک آپ کے والدین کریمین موجودات میرے آقا کی حدیث پر جب حد وسلم. نہایت واجب احترام ذی وقار عالی مرتبت قابل سال کرام جید علماء کرام مشایخ العظام نعت خوان شیر لسان شریف لائے ہم تمام یہ بات کر کے ادا کرائیں گے.
تشریف رکھیں۔ سامعین ذی وقار ماشاءاللہ صاحب صدر پیر طریقت جناب حضرت صاحبزادہ علامہ پیر محمد غلام مرتضیٰ صاحب گودی بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب عالم جلیل جناب مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد اکرم صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر بھی جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد علی رضا صاحب، اور اس علاقے کی جانی پہنا پہچانی شخصیت جس تک رسول ہے صدر جمہوریہ میں پاکستان مولانا جناب حاجی محمد بشیر صاحب، اور دیگر میں اسماء کرام کو واقف نہیں، مگر دعا کرنا اللہ پاک تمام علماء اہل سنت کا سایہ تاج اسلام فرمائے، اور مسل کے حقادی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات ذی وقار وقت کیونکہ زیادہ نہیں میرے کو 10:30 تک میں بیان کروں گا انشاءاللہ، 2-4 منٹ کی کم بیشی کے امید ہے کہ توجہ اور غور میں سماعت فرماؤ گے، اور جڑے احباب بالخصوص فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، میں پورا خطبہ پڑھے ہے، قرآن بھی وچے، درود و سلام بھی ہے، مگر تساں ہلے نہیں۔ اتنے بہن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگوں پتہ بھی لگتا رہے، میری گل سمجھ دے پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، کہ جی کچھ بھی نہ کہنا ہوگا نا تو پھر سر سٹ کے نہ تو پھر آرام نہ نکل جائے گا، سمجھ آ گئی نا؟ اس وجہ تو اتنے بہن ہیں کہ کچھ بہن دے آداب نہیں۔ اللہ پاک سانو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق تے عمل استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بھی ضروری گل ہے کہ تھوڑا کر لو، پھر وہ بار بار نہ پوچھتے آگے آرام میں بیٹھے ہوئے بنے۔ تو حاضرین ذی وقار یہ ریکارڈنگ بھی کرتا تھا تو بعد جو ہم نے کی کرتا تھا۔ حضرات ذی وقار قرآن کریم جو چند الفاظ تلاوت کیتے تھے جناب حضرت علامہ مولانا محمد حافظ محمد اسکر نورانی صاحب نے دعوت بھی دی تھی، ماشاءاللہ انجمن گردیزیہ نقشبندیہ دے نوجوانوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی، اور میرا جڑا عنوان انہوں نے دستا وہ جی میں آیا کریمہ تلاوت کی تھی اس حوالے نہ درج کراں گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے اللہ رب العزت فرمایا کملی والیا تیرے میں شاہد مبشر تے نذیر بنا کے کلیا، حاضر و ناظر گواہ بنا کے کلیا، بندیاں وال آیا کہ اللہ دی ذات دا تے صفات دا گواہ بن کے آیا، جب رب دی بارگاہ سونا نبی حاضر ہویا تو بندیاں دے عملاں تے عقیدے دا گواہ بنیا، جنت دیاں بشارتاں دین والا، جہنم تو آگاہ فرمان والا، ڈران والا، نبی دی عظمتاں شانہ بیان کر کے میرے رب نے فرمایا ساڈے ذمہ یہ وی لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اسی اللہ تے بھی ایمان رکھیے تے اللہ دے رسول تے بھی ایمان رکھیے، اور بعد از ایمان وتعزروہ وتوقروہ، اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و توقیر کریے کہ نبی دی عزت کرن تو بعد وتصبحوہ بکرۃ وصیلا، صبح و شام ہر ویلے ہر لمحے ہر کھڑی اپنے اللہ کی پاکی بیان کریے، رب کی حمد و ثنا کریے۔ حضرات ذی وقار کافر اور مومن انہوں نے پہچاننا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کسی یونیورسٹی کو ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، کسی جامعہ کو جڑا ہے سند کی ضرورت نہیں، کتے جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، عام سادہ جہا بندہ بھی جانتا ہے کہ مومن کنوں آندے نے کہ کافر کنوں آندے نے، سب کو پتہ ہے، ریڑی والا بھی جانتا ہے، دکاندار بھی جانتا ہے، زمیندار بھی جانتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے، عالم بھی جانتا ہے، سارے کو پتہ ہے کہ کافر کون ہوتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، انہوں دیاں گلاں، انہوں دا اٹھنا، انہوں دا بیٹھنا، انہوں دا کلام، انہوں دا کام، انہوں دا عبادت دا طریقہ، انہوں دے بولن چالن تو لباس تو، حتیٰ کہ کسی بندے نے نام پوچھو تے جدو نام دستا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے اے نام مومنہ والا ہے تے اے کافر والا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کسی بندے نے پوچھو تیرا نام کی ہے، جو آکھے میرا نام ڈیوڈ، میرا نام جان، میرا نام ڈونلڈ ٹرمپ، میرا نام جڑا نریندر مودی، میرا نام جسبیر سنگھ، تے دوسرا سوال پوچھن دی لوڑ کو نہیں، جڑا جسبیر سنگھ ہوئے، گنڈا سنگھ ہوئے، وہ مومن تے نہیں ہوگا، او دا نا ہی دستا ہے، ادھا نا ہی مومنہ والا نہیں۔
وہ جدو بھی تعمیر کرے گا وہ ماشاءاللہ ایڈی سونی مسجد نہیں بنائے گا، وہ گردوارہ بنائے گا، وہ مندر بنائے گا، وہ جڑا چرچ بنائے گا، سیناگوگ کی بنیاد رکھے گا، سمجھ آ جاتی ہے مندر گردوارہ چرچ بنانے والا مومن نہیں۔ وہ جدو بھی عبادت کرے گا اللہ تو سوا لات عزا بنا گھوڑوں دی کرے گا، رام گنیش ہنومان دی کرے گا، سورج دی کرے گا، چاند دی کرے گا، وہ دی گفتگو تے رام رام ہوئے گا، با گرو آکھے گا، سر سری اکال آکھے گا، جیسس کرائسٹ آکھے گا، وہ دیاں انہاں گلاں تو ناماں تو پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ مومن ہے نہیں۔ بڑا آسان ہے، اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، بڑا آسان ہے۔ اسی طرح دوسری طرف تسی دیکھو کہ کسے بندے پوچھو کہ تیرا کی نام ہے، وہ آکھے گا میرا نام ہے عبداللہ، میرا نام ہے عبد الرحمان، میرا نام ہے غلام رسول، میرا نام ہے غلام علی، میرا نام ہے اللہ دیتا۔ وہ دے نام تو پتہ لگ جاتا ہے عبداللہ، عبد الرحمان، غلام علی، اللہ دیتا، کافر نہیں ہوتا۔ یہ نام مومن ماپے نے جنہاں بندے دا نام مومنہ والا رکھے وہ دے نام تو پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ جدو بھی اللہ کے سوا کسی دی پوجا نہیں کرے گا، وہ اللہ کا نام لے گا، السلام علیکم آکھے گا، حتیٰ کہ ساتھی کی مثال دے دینا، وہ بندہ کھبے ہاتھ میں پانی پیتا ہوئے دوجا نال لگے پائی کھبے نال نہیں پیتا، وہ دے اس جملے تو پتہ لگ جاتا ہے جنہاں سجے کھبے دا بھی خیال کرتا ہے مومن ہے۔ وہ دی آدتوں کو پتہ لگ جاتا ہے، کھان پین لگے دیکھتا ہے، تمیز کرتا ہے حلال ہے کہ حرام ہے، وہ دے اٹھنا بیٹھنا، وہ جڑا وہ چرچ نہیں جاندہ، گردوارے نہیں جاندہ، مسیطے ہوتا ہے۔ چلو جو 5 ٹائم نہیں ہوتا تو جمعہ دن آ جاتا ہے، تو جے جمعہ دن کرکٹ میچ آ گیا تو کوئی گل نہیں، تو عید ہونی نہیں، عید والے دن صحیح ہے، عید والے دن مولوی صاحب کے اگے بیٹھا ہو تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے میں بھی مومن ہوں۔ اتنی ضرورت کرا گا، رب نے یہ نہیں آخیا عید تے عید مسلمان ہویا کرو، رب آندا 5 ٹائم مسلمان ہویا کرو۔ اللہ سب 5 وقت نماز پڑھانا کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز پڑھے گا، وہ واہ گرو نہیں آکھے گا، وہ ساسری اکال نہیں آکھے گا، جیسس کرائسٹ نہیں آکھے گا، وہ سلیب نہیں بنائے گا، اللہ کا نام لے گا، اللہ کے رسول کا نام لے گا، وہ وید نہیں پڑھے گا، گرنتھ نہیں پڑھے گا، وہ انجیل تے بائبل دے ریفرنس کوٹ نہیں کرے گا، جدو گل کرے گا اللہ دے قرآن نہیں کرے گا، وہ جدو اتباع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان دی اتباع کرے گا، وہ چرچ نہیں بنائے گا، مندر نہیں بنائے گا، جدو بنائے گا اللہ کا گھر مسجد بنائے گا۔ پتہ لگ جاتا ہے کہ اے مومن ہے تے اے کافر۔ کوئی مشکل ہے سمجھنا؟ بولو تو صحیح، بڑا آسان ہے سمجھنا، جی بلیک اینڈ وائٹ بھی سمجھ آتی ہے نا کہ چٹا پہ کالا ہے، ان جی مومن کا کافر کا پتہ لگ جاتا، کوئی مشکل نہیں، آسانی دے نال بندہ سمجھ لیتا ہے۔ مگر یاد رکھنا جنہ مومن تے کافر فرق کرنا آسان ہے، اس نال ہزارہ گنا زیادہ مشکل مومن تے منافق فرق کرنا۔ کافر کا پتہ لگ جاتا ہے، منافق کا نہیں لگتا، کیونکہ وہ سارے کام مومناں دے ہوندے نے، پتہ ہی نہیں لگتا بھی یہ کافر تے جڑا ہے ایدا تے نہ ڈیوڈ ہے، جان ہے، نریندر مودی ہے، جسبیر مان ہے، گنڈا سنگھ ہے، پتہ لگ جاتا ہے نا جڑا تے منافق نوں پوچھو تیرا کی نام ہے، کہندا میرا نام بھی عبداللہ ہے، میرا نام بھی عبد الرحمان ہے، میں بھی فضل الرحمان ہوں۔ ہن کیویں پتہ لگے گا اے فضل الرحمان مومن ہے تے اے فضل الرحمان منافق؟ کیوں بھائی کیویں پتہ لگے گا عبداللہ مومن ہے تے عبداللہ؟ کیویں پتہ لگے گا؟ پنڈ دے بندے ہو تہن تے زیادہ پتہ ہوتا ہے نا، کھوجیاں نال زیادہ تسی جانتے ہو، مجھ دا کھرا ویکھ کے لب لیندے ہو کہ نہیں؟ منافق کو کیویں لبو گے؟ کیویں پتہ لگے گا؟ جی آپ کو نام تے نہ ہوتا بھی عبداللہ، بلکہ میرا منافق نہیں، منافق دا سردار ایک عبداللہ ابن عمر ہے تے ایک عبداللہ ابن ابی، ہن ہے دونوں ہی عبداللہ، پتہ کیویں لگے گا انہاں چ مومن کون ہے تے منافق کون؟ منافق کافر نے چرچ بنائے گا، مندر بنائے گا، گردوارہ بنائے گا، سیناگوگ کی بنیاد رکھے گا، چھت پہ گئی، کارپٹ پہ گیا، پتہ ہی نہیں لگتا مسجد بن کدوں ہوئی، تے ساڈی سنیاں دیاں مسجداں جوں بنن لگدی ہیں نا، اگلی نسل جوان ہو جاتی ہے، مسجد پوری نہیں ہوئی، ہولی ہولی بندے، حتیٰ کہ جے بڑی مسجد دی ٹوٹی ٹوٹی ہوئے نا تے نویں ٹوٹی کو نہیں لواندا، مسواک تے کپڑا لے کے تم چھڑ دے، ساڈی کیڑی گل ہے؟ تو سامنے نے ذکر منافق کی مسجد بناتا ہے، منافق کا نام ہی مومنہ والا،
منافق جڑا وہ کافر تے جڑا وہ وید پڑھے گا، گرنتھ پڑھے گا، بائبل دی تے توریت تے زبور دیاں گلاں کرے گا تے منافق قرآن ہی پڑھے گا، منافق نبی دی حدیث دیاں گلاں ہی کردا ہے، منافق جے او تے مندر چرچ جا کے عبادت کردا ہے، مسجد اذاناں بھی دیندا ہے، اے نمازاں بھی پڑھاندا ہے، امامتاں بھی کردا ہے، کیویں پتہ لگے گا منافق تے مومن؟ یاد رکھنا اس چیز کو سمجھنا بڑا ہوتا ہے، انہاں دی شکل بھی مومنا والی، انہاں دا نام بھی مومنا والا، انہاں دا جڑا ظاہر انہاں دا لباس بھی مومنا والا، اسی طرح قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اور اللہ حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی یاد رکھنا حضرت مجدد الفسانی نے رام تے رحیم میں فرق کیتا ہے، کفر تے اسلام میں فرق کیتا ہے، اے او مجدد امام اہل سنت جنہاں مومن تے منافق فرق ہے۔ آپ نے ادو دسیا، آپ فرمانے بیلیا دھیان رکھی وہ شکل، وہ داڑھی، وہ دستار، وہ جمعہ، وہ اذان، وہ مسجد نہ دیکھی، آپ نے ایک بار بار دسیا۔ آپ فرمانے نے سونا جنگل نہیں تسی نہ سبحان اللہ کو میں اپنی آ اور میں تقریر کرنا آیا سبحان اللہ تواڈے تو یا تواڈے تو اتنے آ جائے تھی تقریر کرو میں سبحان اللہ آ نہیں انج تو نہیں نا بالکل چپ کر کے جی بابا جی باذوق ہو کے بیٹھا کرو۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل اوہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والو، ارے سونے والو جاگتے رہیو کہ چوروں کی رکھوالی ہے، ارے سونے والو میرے نبی دا غلامہ تو بڑی سادگی نال زندگی گزار رہے پیا، ہر داڑھی والے، ہر دستار والے، ہر نمازاں پڑھن والے، ہر اذاناں دین والے منہ میں نہیں سمجھنا پیا۔ فرمانے نہ ہوئے آپ فرمانے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والو، ارے سونے والو جاگتے رہیو کہ چوروں کی رکھوالی ہے، اور تو کیا جانے، ارے تو کیا جانے اس دنیا کو، یہ تو بس ایک گانٹھ ہے رافع، رافع کے اندر پراسٹیچیوٹ قدری طوائف جنہاں دولت بھیج کے اپنا جسم بیچ دیے، اپنی عزت بیچ دیے، اپنا ننگ اپنا ناموس بیچ دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تینوں کی پتا ہوئے انہاں دی جڑے حالت دینا جانی تو کیا جانے اس دنیا کو، یہ تو ہے رافع۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سامعین محترم، تو سامعین جی بتا رہے ہیں آپ فرماتے نے تو کیا جانے، ارے تو کیا جانے اس دنیا کو، یہ تو بس ایک گانٹھ ہے رافع، ارے صورت دیکھو، صورت دیکھو ظالم کی کیسی بھولی بالی ہے، ایک شکل بھی بڑی معصومہ والی،
दस्तार भी बंदी हुई है, इन्हें जुब्बा भी पाया हुआ है, इन्हें तस्बीह भी खड़ी हुई है, ये अजाना भी दे रहा है, ये कुरान भी पढ़दा है पिया, हदीस दियां गल्लां भी करदा है पिया, इस्लाम दे निफाज दियां गल्लां करदा है, मगर हर नमाज पढ़न वाले नूं, हर मस्जिद बनाने वाला, हर अजान देने वाला, हर जेड़ा बंदा तेनू इस्लाम की दावत देता है, उन्होंने शक्ल ना वेखी, ये तू समझे कि उरे भी मोमने नाना, वो मुनाफिक को पहचानना बड़ा मुश्किल है, काफिर को बंदा पहचान लेता है, वो मुनाफिक धोखा देता है, मुनाफिक जेड़ा रूप धार लेता है, मोमिना वाला रूप धारिया होता है, पाक कुरान दे बल्कि अल्लाह दा कुरान आंदा है, ऐसे ऐसे मुनाफिक वो तेरी नमाज ही नहीं, वो ते अल्लाह दा नाम ही नहीं लेने, ऐसे ऐसे मुनाफिक ने नीली दाढ़ी ते दस्तार ही नहीं, रब दा भी नाम नहीं लेना, क़यामत दी भी गल्लां करते हैं, लोगों को बड़ा डरान के क़यामत को, मगर याद रखना मैं अपनी जिन्ना च मैं जिंदा अपनी गल का जिम्मेदार हूं, याद रखना हर खुदा को मानने वाला भी मोमिन नहीं, हर खुदा को मानने वाला मोमिन नहीं, ये अपने जहन से निकाल दो कि जी देखो ये भी अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की बात करता है, खुदा की रबूबियत, खुदा की कुदरत, खुदा की जो है वो जात की बात करता है और क़यामत की बात करता है, या ये मैं नहीं कहता, ये कोई मुफ्ती नहीं कहता, ये किसी काजी या किसी जो है वो आलिम दीन या किसी शेखुल हदीस ने नहीं कहा, ये मेरा रब फरमाता, मेरा रब आंदा पिया होए, हर तौहीद परस्त नूं मोमिन ना समझे, क्योंकि असी जमाना देखो जी अल्लाह का नाम ही बड़ा लेंदा, हो सकता है रब का नाम लैके मुनाफिकत करता हो, जरूरी नहीं कि हर रब का मनन वाला मोमिन हो, बल्कि मैं कुरान पढ़ देना, सूरह बकरा की इब्तदाई आयत मेरे रब ने फरमाया जेड़ा सिर्फ मेरा नाम लेंदा कि क़यामत की गल करदा मोमिन हो ही नहीं सकदा, आओ मैं अल्लाह का कुरान पढ़ना, मेरे रब अज़्ज़ल जलाल ने फरमाया, क्योंकि एक वक्त आवेगा जो मुनाफिक जेड़े ने नमाज़ां रोज़ियां दे नाल अल्लाह दी तौहीद दा नाम लेंगे, तौहीद दियां गल्लां करनगे, मेरे रब अज़्ज़ल जलाल ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है पिया वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, उच्ची कह दो सुभान अल्लाह, उच्ची कह दो सुभान अल्लाह, मैं फिर अल्लाह का कुरान पढ़ना पिया, कोई बंदा जिहड़ा भुलेखे च ना रवे, गलत फहमी च ना रवे, सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले, क़यामत दी गल्लां करने वाले, रब आंदा मोमिन नहीं, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, मेरा रब फरमांदा है ऐसे लोग होणगे जेड़े अल्लाह अल्लाह करनगे, आमन्ना बिल्लाह, अल्लाह सीने नू मन्निया, तू वहदहू ला शरीक है, तू हय्यो कय्यूम है, तू खालिक मालिक राज़िक है, रब्बुल आलमीन, तू मालिक यौमिद्दीन है, मेरे रब्बुल आलमीन इन्हां तीनों भी मन्निया, अल्लाह नू भी मन्निया, इन्हां क़यामत नू भी मन्निया, या अल्लाह हुण मोमिन बन गए ने, रब्बना नाना वमा हुम बिमुमिनीन, वे रब नू मन के भी मोमिन नहीं, पर मैं रब नू मन के भी मोमिन, वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं हो सकते, या अल्लाह इन्हां तीनों मन्निया, फरमाया मैनू मन्निया तो फिर केड़ा, मैनू तो शैतान भी मन गया, शैतान ने भी रब का इनकार तो नहीं किया, एडा तो इधर दुनिया के वेखने, रब आंदा फिर भी मैनू मन्नी, क़यामत नू मन्नी, ईमान वाला नहीं हो सकता, लिहाजा याद रखना हर अल्लाह का नाम लेने वाला मोमिन नहीं, क्योंकि दुनिया में बड़ियां कौमां मेरे मुनाफिक ही नहीं, कई तो ऐसे कुफार भी ने जो खुदा नू मनदे ने, वेदश हिंदू जेड़े ने, वैसे जेड़े हिंदू ने दे बिलीव इन 33 मिलियन गॉड एंड गॉडेसेस, 33 करोड़ नौज बिला उन्होंने खुदा ने,
عجیب و غریب انہوں نے شکلاں کسی کا چکر بنیا 7 ہاتھ نکلے نے کوئی ہاتھی جو سونڈ باہر نکلی کوئی جناب اپنا انہوں کا نوز بھی لائی دعا دا خدا ہے کوئی جناب بندر دی صورت ہے کوئی شکل اندر ہے کسی انہوں نے نوز بھی دیوتی دیوتا دے حالت دے وے کہ انہوں نے کسی نے اپنی بانس بھی پھڑی کہ لال زبان باہر آئی ہے یہ انہوں نے خدا نے مگر جڑے ویدش جو خدا نو ایک مانتے خدا نو ایک گل دی میں وضاحت ہے دینی ویری نیسیسری پہلے یہ آج کل ساڈے حکمراناں نوں دورہ پیا ہے کہ جی خدا اللہ تے بھگوان چ فرق ہی کوئی نہیں یہ تے تینوں پتہ لگنا جدوں مرے گا کہ اللہ تے بھگوان چ فرق کی ہوندا ہے اوے اسی بھگوان نوں خدا نہیں مانتے اسی رام نوں خدا نہیں مانتے اسی لات عزا منات حبل نوں خدا نہیں مانتے ساڈا خدا ہوے جڑا وحدہ لا شریک ہے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جی اللہ بھگوان گرو سارے کوئی نہیں ارے ان کے خدا جو ہے ان کا تو ایک ہے نہیں ان کا خدا رام ہے جس کی بیوی سیتا ہے اور اس کی بیوی کو رامن اٹھا کے لے گیا 12 سال تک رام اپنی بیوی نہ لے سکا رام نے ہنومان سے مدد لی اور بیوی کو واپس لے کے آیا ارے جو خدا جو ہندوؤں کے وہ خدا ہے جو 12 سال تک اپنی عورت کو واپس نہیں لا سکتا جس کی بیوی ہے اولاد ہے ارے ہمارا خدا ایسا نہیں وہ لم یلد ولم یولد ہے ہم اس خدا کو پوچھتے ہیں نعرہ نہ مارو ہم اس خدا کو پوچھتے ہیں جس کی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد حکمرانوں کو یہ سوچنا ہے ارے قوم کو کنفیوز نہ کرو اگر بھگوان کو ہی خدا کہنا تھا تو ہم نے پاکستان کیوں بنایا اگر ان ہمارے اللہ کے ناموں میں کوئی نام بھگوان نہیں کوئی نام گرو نہیں کوئی نام رام نہیں ارے وہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے قہار ہے جبار ہے غفار ہے ہم اس کی صفات کو اس سے جانتے ہیں اور اس کا نام اللہ ہے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں مومن بھگوان اور رام کو گرو کو خدا نہیں مانتے ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور حکمرانوں کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں ارے جب تو مرے گا تو قبر میں تجھ سے فرشتے پوچھیں گے من رب ہوگا تو کیا کہے گا بھگوان تجھے جوتے پڑیں گے اس وقت کہنا ہوگا ہاں میرا وہ رب ہے جس کا نام اللہ سیاست کے نام پہ ایمان کو نہ بیچو اگر ایمان نہ بچیا تو رہنا کچھ بھی نہیں باقی سدا نہ باغی بلبل بولن سدا نہ باغ بہارا سدا نہ ماپے حسن جوانی سدا نہ صحبت یارا یہ جوانیاں تے طاقتاں نہیں رہی دیاں یہ تے فرعون تے نمرود ورگے جنہاں اپنے ہمیں خدا کہلوایا وہ بھی نہیں رہے رہنا تم نے بھی نہیں اپنی قبر برباد نہ کرو ہم اس سے بیزار ہیں ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ خودی